رمضان الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن پاک اللہ پاک کا سچا کلام اس نے اپنے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یوں تو اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف اللہ پاک کی رحمتوں سے بھرپور ہے، لیکن خود احادیث کی روشنی میں بعض صورتوں، بعض آیات کی خصوصی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. چنانچہ ان میں سے ہی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن وہ سورہ پڑھی جس میں آل عمران کا ذکر ہے تو اس شخص پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے دن بھر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پہلی فضیلت پوری سورہ آل عمران تلاوت کرنے کے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن، جب جمعہ کا دن آئے تو پھر پوری سورہ آل عمران جو کہ پڑھے تو اس کے لیے اعزاز ہے، اس پر یہ انعام ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے دن بھر اس پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی شب جمعہ ہے، تو ہو سکے تو ابھی رات میں یا پھر کل دن میں پورا دن جمعہ المبارک کا اللہ نصیب فرمائے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ اس فضیلت کو، اس ثواب کو پانے کی نیت سے انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو اب آئیے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی کیا فضیلت ارشاد ہوئی، یہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، جس شخص نے سورہ آل عمران کا آخر یعنی اس کا آخری رکوع رات میں پڑھا، اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں کے قربان جائیے کہ بندہ ایک تو پوری رات عبادات میں مصروف رہے، نماز پڑھتا رہے، اور جو نہ پڑھ سکے تو کم از کم اتنا کر لے کہ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع روزانہ رات میں تلاوت کر لیا کرے. ضروری نہیں کہ آپ تہجد میں اٹھ کر تلاوت کریں تو رات میں پڑھنا کہلائے گا یا عشاء کے بعد، بلکہ اسلامی لحاظ سے سورج غروب ہوتے ہی رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ مغرب کے بعد بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پورے رکوع کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی پابندی کی بھی سعادت عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آئیے اس آخری رکوع کے متعلق چند خصوصی باتیں
سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی مفید ہوں گی۔ 11ویں شریف تو الحمدللہ آج یہ اتفاق ہے کہ آج کی شب جمعہ بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ کی بھی شب ہے۔ تو 11ویں شریف کے قدر دانے اور محبت رکھنے والوں کو دعوت غور و فکر ہے، وہ ذرا اس آخری رکوع پر غور کریں اور خوشی سے جھوم اٹھیں کہ دیکھیے سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رکوع کہ یہ جو رکوع ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چوتھے پارے کا 11واں رکوع بھی ہے نا۔ 11ویں کی پہلی نسبت یہ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملی کہ چوتھے پارے کا 11واں رکوع ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک رکوع کی جو آیات ہیں آپ ان کو اگر گنیں گے تو ان کی تعداد بھی 11 بنتی ہے، سبحان اللہ۔ چوتھے پارے کا 11واں رکوع اور اس رکوع میں آیتوں کی تعداد بھی 11 ہے، اور آج کی شب بھی رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے۔ اب آگے آئیے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہو کر آسمان کی طرف نظر فرما کر اس رکوع کی شروع کی 5 آیات کو پڑھتے اور فرمایا کرتے کہ اس پر افسوس کہ جو یہ آیات پڑھے اور آسمان و زمین کی حکمتوں پر غور نہ کرے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نظر فرما کر اس رکوع کی شروع کی 5 آیات کی تلاوت فرماتے، یعنی آیت نمبر 190، 191، 192، 193، 194، تو یہ 5 آیت آپ تلاوت فرماتے، اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ اس پر افسوس ہے جو یہ آیات پڑھے اور آسمان اور زمین کی حکمتوں پر غور نہ کرے، یعنی ان میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، اور ان سے متعلق جو بھی سوچ سکتا ہے ان میں غور و فکر کرے۔ یعنی آئیے اس کی ایک اور خصوصیت کہ اس میں جب آپ تلاوت کریں گے اس میں تو اس مبارک رکوع کی دوسری آیت میں کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر اللہ کرنے والوں کا ذکر ہے، یعنی 3 حالتوں کا خصوصیت سے اس میں ذکر ہے، یعنی قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کھڑے بیٹھے اور لیٹے، یعنی کروٹوں پر اللہ پاک کا جو ذکر کرتے ہیں ان کا خصوصیت سے اس میں ذکر فرمایا گیا۔ اور حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور العرفان میں یوں فرماتے ہیں کہ بس معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں چاہیے، اسی لیے ذکر اللہ کے لیے وضو وغیرہ کی قید بھی نہیں لگائی گئی، کیونکہ مرتے وقت کس کا وضو ہوتا ہے مگر یہ کہ جسے نصیب ہو وہ کلمہ پڑھ کر مرتے ہیں۔ اتنی پیاری بات اور پتہ کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کھڑا ہو تو بھی اللہ پاک کے ذکر کے بہانے تلاش کرے، بیٹھا ہو تو جب بھی کسی بہانے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اسی طرح لیٹا ہو تو سب بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ علماء کرام نے یہاں لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنے، یعنی قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھنی ہو، آیات پڑھنی ہو، جیسے سونے سے پہلے اکثر مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے آیت الکرسی اور تینوں قل، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر پھر سوتے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوتے ہیں، تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن علماء کرام نے ادب یہ بتایا کہ آپ کے پاؤں بالکل پھیلے ہوئے نہ ہو، پیروں کو سمیٹ کر اور منہ چھپا ہوا نہ ہو، یہ 2 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ رات سے متعلق، سونے سے متعلق جو بھی دعائیں آیات وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھ لیجئے اور پھر سو جائیے۔
مکہ شریف کو یاد کر کے ہے نا مدینہ طیبہ کی یادوں میں کھو جائیے۔ اس میں بہت پیاری بات یہی بتائی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں آدمی مصروف رہے، کہیں بازار میں ہے، اپنی نوکری پر ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، تو مختلف بہانے۔ اب گھر سے باہر جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، تو ان کی عادت بنا لیں۔ اسی طرح مختلف مواقع پر جو مسنون دعائیں ہیں ان کو خود بھی یاد کرے، گھر میں چھوٹے بڑوں کو بھی اس کی تاکید کرے، تو یہ بھی اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہنے کی مختلف صورتیں ہیں، اور ان کی عادتیں ہوں گی تو ان کے فوائد انشاءاللہ جو دنیاوی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرم بالائے کرم ہوگا۔ اچھا، اب آگے آئیے، اسی آیت نمبر 2 میں ستاروں کو دیکھ کر پڑھی جانے والی مسنون دعا بھی ہے، چاہیے کہ ہم اسے زبانی یاد کر لیں، اور رات میں جب ستارے نظر آئیں تو انہیں دیکھ کر یہ دعا کم از کم ہر رات ایک بار پڑھ لیا کریں۔ یعنی وہ ہے نا اس میں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ اتنی دعا یہ مسنون دعاؤں میں شامل ہوتی ہے، مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، تو اس کو کچھ بار پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھ کر تو آپ کو زبان یاد ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ یہ تو قرآن پاک کا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، تو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جب جائیں اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دعا یہ الفاظ مل جائیں گے، تو وہاں سے اس کو آپ ضرور یاد کر لیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اب دیکھیے اس کے متعلق فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جس نے ستاروں کو دیکھا اور ان کے عجائبات اور اللہ پاک کی قدرت پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، یعنی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس کے نامہ اعمال میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! اب کس میں ہمت ہے، کس میں زور ہے کہ آسمان میں موجود ذرا ستاروں کی گنتی تو کر کے بتائے، ہے نا، کہ کل کتنے ستارے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں نا اس امت پر خاص، کہ اس کو یاد کریں، مختصر دعاؤں کی صورت میں اس کا ذکر کریں تو وہ ہمیں ایسے عظیم و شان ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی ایک اور یعنی اس رکوع کی ایک اور خصوصیت توجہ کے ساتھ سنیے کہ اس مبارک رکوع میں لفظ ربنا یعنی اے ہمارے رب، جو دعاؤں میں ہم کرتے ہیں نا کہ یا ربنا یا ربنا، تو ربنا یہ جو لفظ ہے یہ 5 مرتبہ آیا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے رب کی حمد کرنا اور اللہ پاک کو ربنا کہہ کر پکارنا اور بار بار ربنا یا سبحانک عرض کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ! یہی بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں نے بتایا، اور دعا کے آداب انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل یعنی یا ربنا کے متعلق سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعا مانگنے کا شوق ہمارا بڑھے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہماری دعا قبولیت قریب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کو روزانہ رات میں کم از کم ایک بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اس کو بھی سمجھنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔